اور یہ بھی سن لیجئے میرے دوستو، اللہ نے ہم کو اور آپ کو اس بات کا اختیار نہیں دیا ہے کہ ہم کسی کے دل میں جھانک کر کے دیکھیں۔ آج کل کے لوگ مفتی بن جاتے، یہ عجیب ٹرینڈ چلا ہے۔ کیا چلا ہے کہ انسان پھٹاک سے فتویٰ لگا دیتا ہے، وہ بہت بڑا ریاکار ہے۔ ہر انسان اس کے عمل پر انگلی اٹھا دیتا ہے۔ ہم اور آپ جو ہے کسی کو دیکھتے ہیں روزہ رکھ لیا ہے، رمضان میں آیا، بڑا آیا رمضان میں روزہ رکھنے والا، نماز پڑھنے والا، سال بھر تو کبھی پڑھا نہیں، اب آیا بتانے کے لیے، دکھانے کے لیے۔ سن لیجیے، کسی کو اختیار نہیں ہے۔ آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ کوئی رمضان میں آ رہا تو آپ اسے حقیر نگاہ سے دیکھیں، آپ اس کے دل کے اوپر حملہ کریں، یہ کسی کو اختیار نہیں ہے۔ جانتے ہیں جو لوگ ایسا کرتے ہیں، اللہ نے قرآن مجید کے اندر ایسے لوگوں کو منافق کہا ہے۔ اگر آپ کو میری باتوں پر یقین نہ ہو تو سورہ التوبہ آیت نمبر 79 آپ پڑھ لیجیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جنگ وغیرہ میں مدد کرنے کے لیے، مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے چندے کی اپیل کرتے، اعلان کرتے، تو کچھ صحابہ کرام زیادہ لاتے، کچھ صحابہ کرام کم لاتے، تو جو منافقین ہوتے وہ مذاق اڑاتے۔ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ، اللہ نے فرمایا کہ یہ جو منافقین تھے مذاق اڑاتے، جو زیادہ صدقہ و خیرات کرتے، منافقین کہتے کہ دیکھو ریاکاری کر رہا، دیکھو دکھانے کے لیے پیسہ دے رہا۔ ہم اور آپ بھی کہتے ہیں اپنے دلوں کی اصلاح کر لیجئے، کسی انسان کے دل میں جھانکنے والا کوئی نہیں ہے، یہ اللہ کا معاملہ ہے، اس انسان کا معاملہ ہے۔ ہم حکم نہیں لگا سکتے کہ وہ انسان صرف رمضان میں آ رہا ہے تو کس نیت سے آ رہا ہے۔ آپ اپنی آخرت کی فکر کیجئے۔ اللہ نے کیا کہا؟ منافقین ایسے تھے جو صحابہ کرام کا مذاق اڑاتے، سخر اللہ منہم، اللہ نے کہا کہ اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے۔ دل میں ہم اور آپ نہیں جھانک سکتے۔ ایک حدیث سن لیجئے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قبیلہ جوہینہ کی طرف ایک فوج دے کر کے روانہ کیا، یہ بھی اس کے اندر شامل تھے۔ تو جو جوہینہ قبیلہ تھا اس کو فتح کر لیے، وہ لوگ ہار گئے، صحابہ کرام جیت گئے۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ وہاں پر قبیلہ جوہینہ کا ایک انسان جو ہے بھاگ رہا تھا، تو میں نے اور ایک انصاری صحابی نے اسے پکڑ لیا۔ جیسے ہی انصاری صحابی قتل کرنے لگے، وہ جو شخص تھا اس نے کہا لا الہ الا اللہ۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ جیسے ہی لا الہ الا اللہ کہا، وہ انصاری صحابی پیچھے ہٹ گئے، لیکن میں نے قتل کر دیا۔ مدینہ ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب اس واقعے کی خبر ملی تو جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بار بار ایک ہی جملہ کہا کہ تم نے لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد ایک انسان کو قتل کر دیا۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اتنی مرتبہ یہ جملہ دہرایا کہ میں نے یہ آرزو کی، میں یہ سوچنے لگا کہ کاش میں آج ہی مسلمان ہوا رہتا۔ اور مسلم شریف کے اندر یہ الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم نے لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد ان کو قتل کر دیا۔ تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس انسان نے ہتھیار کے ڈر سے کلمہ پڑھا تھا، قتل ہونے کے ڈر سے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا۔ تب جانتے ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اس کا دل چیر لیتے اور پھر دیکھ لیتے کہ اس نے کس وجہ سے لا الہ الا اللہ کہا ہے۔ دیکھا اور سنا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کتنے غصے ہو گئے۔ تو میرے دوستو، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، خود بھی نیک اعمال کیجئے، اخلاص کے ساتھ کیجئے، دوسروں کی نیتوں پر آپ حملہ مت کیجئے۔